اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت خالد بن ولید شمشیر بے نعام۔ مقدس باپ شمیل نے کہا اگر مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ واپس نہ جاتے، پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ پادری سلوبانے نے کہا عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب و خون مارنے اور ڈرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبابن ٹسٹونا گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو کس طرح کی اتنی زبردست فوج مدینہ کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا، انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہ گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمان نے عدل و انصاف اور مساوات قائم کی ہے، وہ تم خود دیکھ رہے ہو۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبابن نسوتا گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو کس طرح کی اتنی زبردست فوج مدینہ کی قلیل تعداد میں تباہ ہو جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا، انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف مساوات قائم کی ہے اور تم خود دیکھ رہے ہو، تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، لیکن بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر ظلم اور تشدد کرتے رہے اور ان کی کھیتوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے۔ یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے، اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہی ہے۔ تم پر خدائے یسوع مسیح کی رحمت ہو۔ ایک سردار نے پادری سلوبا کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پادری سلوبانے نے کہا، کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کس طرح کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکماً لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے 2 سالار اور کماندار کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا تم نے سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے اگر آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیوی ان کے بچے میں ہیں اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں، ایک بوڑھے سردار نے کہا۔ تو بجا کہتا ہے مقدس باپ، ایک اور سردار بولا، اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تم ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا۔ پادری سلوبانے نے کہا، اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں اور میں بانفسیہ اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک و عدل انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیرینہ طاف کے پادری سلوبا بن نسوتا نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار حضرت خالد کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسریٰ اور دشیر نے پادری سلوبا کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔
یہ موتی دراصل رشوت جو اردشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبا کو دی تھی، حضرت خالد بن ولید کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار حضرت خالد بن ولید اور سلوبانہ نستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا، اور تحریر کیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالار بطور جزیہ ادا کرے گا، اور کسریٰ کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو ان کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیہ کا اتنا حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدے کے روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں پر بانکیہ اور بسمہ کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کرے۔ پادری سلوبانہ بن نستونہ کو اس قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے، تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوباس کے علاقے نمور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبانے نے حضرت خالد بن ولید کی اطاعت قبول کر لی ہے، تو سب ہیرا پہنچے اور حضرت خالد کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت خالد نے اس وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہیں سرداروں میں عمرا منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے کام کے لیے سارے علاقے میں پھیلا لیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھوڑ سوار تھے اور برق رفتار۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھرتیلے سالاروں زرار بن الزبار، قطعن اور مسنہ بن حارثہ کو ان دوستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر لوگ دبک جاتے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح جون 633 ربیع الاول اور آخر 12 ہجری میں داجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ تخت و تاج کے ہموس کاروں نے اپنی قوموں کو تاریخ کی طریقوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج زیرہ پوش تھی، اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری زیرہ پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت مدین کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہاں اب کسریٰ اور دشیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آتا ہے، اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی وقت کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدین میں اردشیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے جاسوس مدین میں ہی نہیں کسریٰ کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے اور وہ جو خبر بھیج رہے تھے وہ حضرت خالد کے لیے امید افزا تھی۔ مدین کا تخت اب وہ تختہ بن چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدین سے آ کر حضرت خالد کو بتایا کہ یہ تخت کسریٰ کے 3 شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے۔ اردشیر کی متعدد بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی کی اپنے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھنا چاہتی ہے۔ اردشیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا اور 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت جوان
لڑکیوں کو دربان کو اور دو پہرہ داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبے میں انصاف کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ اردو شہر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر ملانے کے شبے میں قتل کر دیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز وہ محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش راکھسا کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے اس کی آنکھوں میں اور دوسرا اس کی شاہ رگ میں اتر گیا۔ کسریٰ کا تخت پھر خالی ہو گیا۔